ایک عابد ہے، عبادت کرتا ہے، میں بھی اپنی آواز نیچے رکھتا ہوں شاید بہتر پہنچ جائے۔ فرشتوں نے دیکھا اس کی اتنی زیادہ عبادت اور نامہ عمل میں بہت کم لکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا، خدایا اس کی اتنی زیادہ عبادت اور اس کا ثواب اتنا کم، اس کی کیا وجہ ہے؟ خدا نے کچھ فرشتوں سے کہا جاؤ اور جا کے اس عابد کو بشارت دو کہ قیامت کے دن میں تمہارے ساتھ فضل سے برتاؤ کروں گا، عادل نہیں کروں گا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ نام عمل میں جو مرضی ہو، اگر خدا کا فضل ہو جائے، یہ فرشتے بھی خوش ہو گئے کہ خدا بھی تو عادل ہے، صرف عادل تو نہیں ہے، کریم ہے، اتنا عطا کریں۔ یہاں اگر کم لکھا جا رہا ہے کوئی بات نہیں، لیکن جب ملے گا تو بے انتہا ملے گا، فضل خدا سے ملے گا۔ یہ آئے بشارت لے کر اس عابد کے پاس، اور عابد سے کہا کہ خدا نے بشارت دی ہے۔ اس نے کیا بشارت ہے؟ کہا تمہارے ساتھ خدا فضل کرے گا، عدل نہیں کرے گا۔ وہ ناراض ہو گیا۔ فرشتوں نے کہا اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ کہا میں 70 سال سے عبادت کر رہا ہوں، میں سارے دن میں ایک تھوڑی سی روٹی کھاتا ہوں، انار کے چند دانے کھاتا ہوں، اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں کھایا اور کچھ بھی نہیں کیا، باقی میں نے سارے 70 سال عبادت کی ہے۔ خدا سے کہو میرے ساتھ عادل کرے۔ فرشتوں نے آ کے پہنچا دی اس کی درخواست، کہا ٹھیک ہے جی عدل کرتے ہیں، حساب کرو۔ اس کے 70 سال کی عبادتوں کو حساب کیا، ایک انار کے دانے کے برابر نہیں ہو سکا۔ انار کا ایک دانہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے ہی بن جاتا ہے؟ اس کے لیے سورج، زمین، ہوا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، منرلز، پانی، کیا کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد ایک انار کا دانہ بنتا ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ کائنات، یہ کشش ثقل، یہ آفتاب، یہ مافتاب، یہ سب شامل ہوتے ہیں، یہ سب مل کے آپ کو ایک دانہ انار کا بنا کے دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اس کی کیا قدر و قیمت؟ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں اگر تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک رہتے، اور قیامت تک رہنا ترک اولا کی وجہ سے عدل الہی تھا۔ یہ عدل الہی تھا کہ قیامت تک یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ یہ فضل الہی ہوا ہے، یونس کو نجات ملی ہے۔ حضرت یعقوب کا دسترخوان تمام انبیاء کا تھا۔ ایک دن تھک گئے، بہت زیادہ لوگ آئے، دسترخوان سمیٹ چکے تھے، ایک آدمی آیا، حضرت یعقوب نے کہا جاؤ بھئی آج کھانا ختم ہو گیا، دسترخوان سمیٹ چکا ہوں۔ وہ ایک سائل جو واپس گیا تو ندا آئی کہ اب تمہیں آزمائش کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ عدل خدا ہے، اور وہ آزمائش یوسف کی جدائی تھی۔ یہ عدل خدا ہے۔ اگر انسان کو سمجھ میں آئے، اگر ایک چیز اور ہم سمجھ سکیں، جو میں جوانوں سے کہہ رہا تھا نا، اپنی کیپیسٹی بڑھانی ہے، سپیڈ صرف نہیں بڑھانی، ڈاؤن لوڈنگ سپیڈ نہیں بنا رہی، کنیکشن زیادہ نہیں لینے، وہ بھی لے لو جتنا ہے، لیکن آپ کی جتنی کیپیسٹی ہو۔ خدا کو آپ کا اچھا عمل نہیں چاہیے، خدا کو آپ کا عمل بھی نہیں چاہیے۔ صحیح غلط؟ نہ عمل چاہیے، نہ آپ کا اچھا عمل چاہیے۔ اچھا، آپ تو عمل کی باتیں کرنا چاہیے تھی ممبر سے، آج تو الٹا شروع ہو گیا، یہ خدا کو عمل نہیں چاہیے۔ خدا آپ کے عمل کا محتاج نہیں ہے۔ خدا کو آپ سے نماز چاہیے کا مطلب خدا کو نماز کی ضرورت ہے؟ خدا کو آپ کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کو سارے دنیا کے سارے لوگ اچھے عمل کریں اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نے آپ سے اچھا عمل مانگا بھی نہیں ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، جہاد کرو۔ خدا نے اچھا عمل نہیں مانگا ہے،
خدا کو اچھا عمل نہیں چاہیے، خدا کو اچھوں سے اچھا عمل چاہیے۔ اگر اصطلاح میں سمجھ سکیں، حسن فعلی کافی نہیں ہے، حسن فاعلی بھی چاہیے۔ اچھا کام نہیں چاہیے، پہلے اچھا کام کرنے والا چاہیے۔ اگر کام کرنے والا اچھا ہو تو اس کا عمل قبول ہے۔ اگر عمل کرنے والا اچھا ہے تو اس کا ہر عمل اچھا ہے۔ اگر عمل کرنے والا اچھا نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل اچھا نہیں ہے۔ واضح ہے نہیں ہے؟ اسی لیے مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے چند نواسب کے علاوہ۔ نواسب کو تو آپ مسلمانوں میں شمار ہی نہ کریں، نواسب دشمنان اہل بیت کے علاوہ تمام مسلمانوں کا متفقہ ہے۔ یہ روایات تمام مسلمانوں کی کتابوں میں ہے کہ اگر کوئی ساری دنیا کا عمل کر لے اور تمام عمل کے بعد صفا و مروہ کے درمیان راہ خدا میں شہید بھی ہو جائے اور اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو، یعنی جتنا بھی اچھا عمل ہو وہ خود اگر اچھا نہیں ہے تو جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے۔ اچھا ہونا چاہیے، اور علی کو جو نہ مانے وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی اتفاق ہے، متفق بات ہے، الگ باتیں نہیں، اختلافی بات ہے ہی نہیں۔ ہاں یہ باتیں آپ کو مکتب اہل بیت سے سننے کو ملتی ہیں، دوسرے سے سننے کو نہیں ملتی ہیں۔ حدیث غدیر من کنت مولا، اس جیسی حدیث اسلام میں دوسری کوئی ہے ہی نہیں، اس کے نزدیک کی بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر تواتر دیکھیں تو اس سے بڑا تواتر نہیں ہے۔ اگر مجمع دیکھیں جس نے حدیث سنا ہو تو 1,00,000 سے زیادہ کے صحابہ نے کوئی حدیث ایک ساتھ نہیں سنی۔ اگر جو ہم تک پہنچا ہے اسے دیکھیں، 100 سے زیادہ صحابی سے حدیث غدیر آج ہم تک پہنچی ہے، ایسی حدیث کوئی اور نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ حدیث اہل حدیث بیان نہیں کرتے، ہم کیا کریں؟ یہ سنت اہل سنت بیان نہیں کرتے، اس کا ہم کیا کریں؟ ہے متفقہ، ایک انتہائی طاقتور چیز ہے آپ کے مکتب میں۔ میں کہتا ہوں ہمارے مکتب کی آپ ساری کتابیں جلا دو، اور آپ نے جلائی ہیں۔ ہمارے سارے علماء ختم کر دو، آپ نے کیے ہیں۔ ہم پھر بھی آپ کی کتابوں سے مکتب تشیع کی حقانیت ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، کوئی نہیں کر سکتا، کچھ اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ آپ کسی اور سے کہیں نا کہ دوسرے فریق مخالف کی کتابوں سے اپنی حقانیت ثابت کرو، کہ میں کیسے کروں بھائی؟ تمہاری کتابوں میں میری حقانیت کہاں لکھی ہوگی؟ یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ یہ سچ ہے، تشیع عین اسلام ہے، اور یہ حقیقت موجود ہے۔ بیان ہو نہ ہو الگ مسئلہ، آپ نے کم سنا ہو الگ مسئلہ ہے،